تبلیغی جماعت جو ہے وہ مولانا طارق جمیل صاحب کے باپ کی نہیں ہے. ساتھ ساتھ یہ کہنا ہے کہ مولانا طارق جمیل جو ہے وہ رافضیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، ان کی مجالس میں جاتا ہے، یعنی شیعہ حضرات کے ساتھ، اور اس کے علاوہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی شان میں بھی گستاخی کی ہے. تو اس حوالے سے اس نے یہ کہا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں وہ پہلے ہمارے سر کا تاج تھے، لیکن اب مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں وہ ہمارے سر کا تاج بالکل نہیں ہے. انہوں نے بھی مولانا طارق جمیل صاحب سے اعلان برات کر دیا ہے. اسی طرح سے آپ کو پتا ہوگا کہ بہت سے علماء کرام جو ہیں انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کے اوپر اعتراضات کیے. کچھ علماء یہ کہتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں وہ سیاست کو لے کے آتے ہیں سامنے، وہ عمران خان صاحب کی سپورٹ میں باتیں کرتے ہیں. کچھ علماء کا یہ کہنا ہے مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں وہ شیعہ حضرات کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کے بیانات سنتے ہیں، ان کے بیانات کے ساتھ ایگری کرتے ہیں، اور نعوذ باللہ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں وہ صحابہ کرام کے بارے میں گستاخیاں کرتے ہیں. تبلیغی جماعت کسی کی باپ کی نہیں، موری منظور کی. مولانا طارق جمیل ہمارے سر کے تاج تھے، اب شاید نہیں رہے. یاد رکھو ہمارے سر، میں نے جتنا اس کو سپورٹ کیا ہے وہ ایک خطیب ہے، وہ کوئی مستند عالم نہیں ہے، وہ خطیب ہے صرف. اور غیر مقلدین نے، دوسرے لوگوں نے، آج پتہ کرو اس کی جتنی مخالفت کی یہ چھپا رہا، اور فرقہ باطلہ کو اس کی طرف سے خدا کی قسم میں نے جواب دیا. میں آپ سے عرض کر رہا تھا مولانا سے ہمارا اختلاف رہا ہے، مولانا ہمارا قیمتی ساتھی تھا، لیکن تھوڑا سا اعلان کر دے کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے بارے میں نے پھر بھی ہاتھ ہلکا رکھا. مولانا کے خلاف کتابیں لکھی گئی، القول الجلیل فی کفر طارق جمیل، سن لے. القول الجلیل میں نے اس پہ دستخط نہیں کیا، میں نے خود مولانا کو کہا توبہ کر لے، شاید اللہ توبہ کی توفیق. مذاق ہمارے بہت اچھے دوست ہیں. کلمۃ الہادی الی سواء السبیل کتابیں لکھی گئی مولانا کے خلاف. مولانا طارق جمیل صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس کے اندر یہ ہو کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے صحابہ کرام کی گستاخی کی، اور نہیں، صرف اور صرف انہوں نے مولا علی علیہ السلام کی شان بیان کی، وہ بھی حدیثوں سے. یہ جو فرقہ پرست دیوبندی حضرات ہیں ان میں کچھ علماء ایسے ہیں کہ تعصبانہ ذہن ہے، ان کو یہ بات بالکل ہضم نہیں ہوتی. مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو دیوبندی کہلواتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تبلیغی جماعت والے ہیں، لیکن وہ اس طرح سے کیوں کرتے ہیں کہ وہ شیعہ حضرات کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب کے ساتھ، اور وہاں پر بیٹھ کے مولا علی علیہ السلام کی تعریفیں جو ہیں کیوں کرتے ہیں. یہی بات ان کو ہضم نہیں ہوتی. سیم اور سیم انہوں نے بنو امیہ والا جو معاملہ ہے وہ رکھا ہوا ہے. جو علماء اپنے آپ کو دیوبندی کہلواتا ہے وہ دیوبندی بن کر ہی رہے، اور دوسرے تمام مسالے کے جو لوگ ہیں علماء ہیں، خاص طور پر اہل تشیع حضرات جو ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کرے، اور نہ ہی ان کی مجالس میں جا کر بات